اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد گناہ نہ کرو۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ایک رات ہے جسے ہم اور آپ شب براءت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے، اتنے زیادہ اس میں گنہگاروں کو بخشا جاتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر۔ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ پاک اس رات ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ناکارہ ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے طفیل ہمیں اس رات میں گنہگاروں کی مغفرت میں شامل فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب دوست و احباب رشتہ دار بھائی بہنیں ماں باپ جو رشتے ہیں مولا خونی یا غیر خونی، مولا سب کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ میرے دوستو، یہ رات ایک ہمارے لیے آفر ہے۔ جیسے آپ نے سنا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بے شمار لوگوں کو لفظ کن سے معاف فرما دے، جب چاہے معاف فرما دے۔ ہر انسان ہر جگہ ہر وقت ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی ہر جگہ ہر وقت اس گنہگار بندے کو معاف کر سکتی ہے۔ یہ بندہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اس میں نفس ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات خوب گڑ گڑائے توبہ کرے۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس رات کو بھی لوگوں نے انجوائے کے لیے، تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے بنا لیا۔ یہ رات تو تمہیں آفر ملی تھی حبیب کے صدقے میں، جیسے کہیں پر کسی مارکیٹ میں سیل لگی اور لکھا لوٹ بازار، یعنی جو آئے وہ لوٹتا چلا جائے، اتنا سستا مال ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ایک پل کے لیے بھی آپ رکو گے؟ آپ فوراً بائک اٹھاؤ گے یا جو بھی آپ کے سواری کا سادھن ہے اس پر سوار ہوگے اور آپ چلے جاؤ گے خریداری کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں لوٹ لگی ہے، بڑا سستا مال مل رہا۔ تو یہ شب برات بھی ایک قسم کی ہمارے لیے نعمت ہے، آفر ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، اس رات آ کر کے مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا، کون معافی مانگنے والا ہے میں اسے معاف کروں، کون رحمت چاہنے والا ہے میں اسے رحمت دے دوں۔ مگر وہ کتنا گنہگار بندہ ہے جو اس رات بھی محروم رہے، اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی فیوز و برکات اس پر نہ ہو، وہ آج بھی گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرے گزارے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ حدیث پاک میں چند ایسے لوگ ملتے ہیں 7 قسم کے کہ جو شب برات، لیلۃ القدر اور رمضان المبارک کے فیضان سے بھی کچھ حاصل نہیں کرتے۔ ایک وہ انسان ہے جو دھوکہ دینے والا ہے کہ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، مگر اس نے انہیں دھوکہ دیا، تو ایسا شخص بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کے نافرمانی کرتا، انہیں ستاتا ہے، تڑپاتا ہے، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرا، حق تلفی کرنے والا، اللہ اکبر، ناحق خون کرنے والا، قتل کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نہ قاتل جانتا ہوگا میں نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول جانتا ہوگا میں کیوں قتل کیا گیا، اس لیے کہ قتل کرنے والے سپاریاں لیں گے، پیسے لے کر قتل کریں گے، انہیں تو نہیں پتہ میں کیوں قتل کر رہا، انہوں نے تلوار نکالی یا اسلحہ نکالا، اسے مار دیا، اور وہ مرنے والا بھی چکر میں ہے، آخر مجھے اس نے کیوں مارا، میری تو کوئی رنجش نہیں، کوئی اس سے اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پھر یہ مجھے کیوں مار رہا۔ تو مرنے والا اور مارنے والا دونوں کو نہیں پتہ کہ ہم یہ فعل کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بغض رکھنے والا، جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، جو لوگوں کے سامنے دوسرا اینک لگا لیتا ہے اور بعد میں اتار کر کے بغض کا اینک لگا لیتا ہے، ایسا شخص بھی شب برات میں نہیں بخشا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہ کرنا، چونکہ جب انسان کسی کے ساتھ غلط کر دیتا ہے تو سامنے والا بڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی ٹوٹ جائے، ٹوٹنے دینا، مگر کسی کا بھروسہ، مان سمان نہ ٹوٹنے دینا، جو کسی بہت اپنے نے آپ کے اوپر بہت سوچ سمجھ کر کے کیا ہو،
اور آپ اس بھروسے کو توڑ دیں، چکنا چور کر دیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ شب برات میں اس قدر آنسو بہانا، چونکہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ آنے والا وقت انسان کا کیسا ہوگا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ بازار میں ایک انسان گھوم رہا، اپنے لیے کپڑے خرید رہا، حالانکہ اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ایک انسان موج میلے میں ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت مقدر ہو چکا ہے۔ ذرا غور تو کرے کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں، موت کو بالکل بھول گئے۔ جس کا نام موت ہے، جس کی یقینی طور پر گارنٹی ہے، اسے موت کہا گیا، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں اسے زندگی کہا گیا۔ یہ دنیا کی دوڑ بھاگ میں کیوں تم اپنے رب کو بھول گئے؟ یہ جو سانسیں چل رہی یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، کیوں اللہ رب العزت کی وہ تمام نعمتوں کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا؟ کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ جو آپ ایک لقمہ ڈالتے ہیں منہ میں نا، اور جو منہ کو چبا کر کے وہ حلق میں جاتا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں سائنسی اعتبار سے بھی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ قوت عطا کی۔ خالی لقمہ ڈالنے کی اگر اہمیت عظمت سمجھنا ہے تو قبرستان میں جاؤ، کتنے لوگ ہیں ان کے حلق بند کر دیے گئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تقوی میں اپنے کو اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہیں غرور نہ آئے، اور دولت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب تم سائیکل پر سوار ہو تو تم پیدل چلنے والے کو دیکھو، جب تم پیدل چل رہے ہو تو اسے دیکھو جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا جس کے پیر بھی نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں کڈنی دی ہیں، ایک کڈنی اگر ٹرانسفر کی جائے تو بتاتے ہیں 25 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ ایک انسان کا وجود کتنا قیمتی ہے، اتنی بڑی نعمتیں ملی اور نافرمان اتنے ہیں کہ ایک وقت کی نماز نہیں، ایک وقت کے روزے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینہ بھی ایسے گزار دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ تقریر کی جائے تو بڑی لمبی ہو جائے، لیکن میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، خدا کے لیے آج کی رات بہت روئے گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ مجھے معاف فرما دے، چونکہ زندگی کا ہر لمحہ موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک قدم موت کی طرف، ایک سانس موت کی طرف، ایک گھنٹہ موت کی طرف۔ ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، یہ 21، 22، 23، 24 یہ بڑھتی نہیں، گھٹتی ہے، کیونکہ متعین عمر اگر ہماری 70 سال ہے، 70 سے اگر 25 نکل گئی تو 45 سال تمہاری بچی ہے۔ اسے کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی بالکل آوارگی میں گزار رہے ہو جیسے کوئی مقصد حیات ہی نہیں؟ تم ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گئے، وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت کرو اس رات، اور اسی رات یہ بھی فیصلے ہونے والے ہیں کہ اگلے سال کون جیے گا، کون مرے گا، کسی کیا خوشی ملے گی، کسی کیا غم ملے گی۔ خوب رو میرے دوستو، خوب رو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس کسی کا فرمان آیا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا، تو ان کا جو ملازم تھا وہ ان کے پاس آیا، بولا حضور کہ اس انسان نے یہ کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا۔ تو وہ مسکرا کر کے بولے ہمارے فیصلے تو شب برات میں ہوتے ہیں، کسی زندہ رہنا اور کسی مرنا ہے، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، نہ مار سکتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین ہو، کون دنیا کی طاقت تمہیں جھکا سکتی ہے؟ کون تمہیں مار سکتا ہے؟ کون تمہیں نیچا دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، بھائیوں۔ شب برات کے اعمال، صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھیں، اور جو جو اوراد و وظائف تمہیں یاد ہوں اسے کثرت سے پڑھو، قضاء عمری پڑھو۔ لیکن یہ وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمانی یا بیوی پر ظلم کرتے ہیں، یا بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے، تو خدا کے لیے آج کی رات ایک دوسرے سے معافی مانگیں، ورنہ کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبول نہیں ہوگی، سب مردود کر دی جائے گی، سب۔ آج لوگ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں معافی نامے کا، کیا یہ اسٹیٹس لگانے سے معافی ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ نے کس کا دکھ دکھایا، کسے تکلیف دی، کس کے جذباتوں کے ساتھ آپ نے کھیلا؟ اسی سے جا کر کے معافی مانگیں۔ جب تک وہ معاف نہیں کر دیتا، پوری رات بھی عبادت کریں، آپ کی عبادت بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہوگی۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں شب برات کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔